بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے، آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، بھائی ہوا بھائی کا دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے، وہی زمانہ تو آ رہا ہے، پرائے کو ہم اپنا مال سمجھیں، حرام کو ہم حلال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں، کریں گناہ اور کمال سمجھیں، بتاؤ زمانے میں کیا رہا ہے، کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کھڑے ہیں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہیں سب اپنے اپنے، کوئی امام مسجد سے پوچھے کسے نماز پڑھا رہا ہے، آئی حدیثوں میں جس کی خبر وہی زمانہ تو آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا پاک نام لینے کے بعد اور اس کے پیارے حبیب طالب لبیب حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں حدیث درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میں مبارکباد پیش کرتا ہوں عظمت رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو، جنہوں نے اس خوبصورت سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خالص نیت کے بدلے خالص اجر عطا فرمائے، اور جتنے احباب تشریف لائے اللہ تعالی سب کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ موضوع ہے صبر و شکر۔ میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیچھے سے اگر آیت پڑھتے ہوئے آئیں تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے اور صبر سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، کسی بندے کی تھوڑے سے کسی مشہور اور تھوڑے سے کسی بڑے بندے سے ملاقات ہو جائے تو وہ فوراً سے پہلے اس کے ساتھ سیلفی لیتا ہے اور اسے نیٹ پہ اپلوڈ کر کے دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کون کھڑا ہے، یہی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کون ہے۔ آج اگر پاکستان کے کسی بڑے وزیر کے ساتھ، بلکہ پاکستان سے بڑھ کے دنیا میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں جنہیں ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، اس کے کسی وزیر کے ساتھ تصویر بنوا کر فخر کرنے والا بندہ اگر قرآن پڑھ لے تو قرآن اسے کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تجھے تھوڑا سا بڑا بندہ مل گیا جو حقیقت میں تیرے ساتھ نہیں، بس تصویر میں ساتھ کھڑا ہے، حقیقت میں تیرے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے تھوڑی دیر ساتھ کھڑے ہونے پر تصویر بنا کے فخر کر رہا ہے۔ اے مسلمان ذرا قرآن تو پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو صبر کر لے گا تو تیرے ساتھ اس دنیا کا خالق اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کے کیا چاہیے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے۔
یہ صبر کی برکت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا صبر کر کے دکھایا۔ اگر تھوڑا سا ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اسی وقت آپ علیہ السلام کے والد صاحب کا سایہ آپ کے سر پہ نہیں تھا۔ پھر آقا علیہ السلام کی عمر مبارک جب 6 سال ہوئی تو والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، وہاں پہ بھی صبر کیا۔ پھر حضرت عبد المطلب نے پالنا شروع کیا، 8 سال کی عمر ہوئی، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر چچا جناب ابو طالب کے پاس چلے گئے، پھر انہوں نے کفالت کی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے، جب اعلان نبوت فرما دیا تو سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک لوگوں کی لا تعلقی کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ ہمارے ساتھ کوئی ایک رشتہ دار ناراض ہو جائے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ صرف چند اپنے لوگ تھے۔ 3 سال تک لوگوں کی لا تعلقی کو برداشت کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی مکی دور میں ہی وصال کر گئیں، اور جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک ہی سال میں دونوں کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پہ بھی صبر کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے ہی اعلان نبوت کیا تو سرکار علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جن کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس نے آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ آج کسی باپ کی ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے تو وہ کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئی، میرے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کرنے کے بدلے میں ابو لہب نے آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوا دی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی صبر کیا، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جتنے بیٹے عطا فرمائے، بعض نے 2 لکھا ہے، بعض نے 3 لکھا ہے، وہ آپ علیہ السلام کے سامنے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اور پھر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو چھوڑ کے باقی بڑی 3 بیٹیاں حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی وصال کر گئیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا ستم، کون سا جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دکھ ہے جو برداشت نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے میں یوں صبر کر کے دکھایا ہے کہ قیامت تک کا امتی بڑی سے بڑی مشکل میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نبی علیہ السلام کو تو یہ دکھ نہیں آیا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مصیبتوں اور آزمائشوں میں صبر کر کے اپنا نام سید الصابرین لکھوا لیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام صبر کرنے والوں کے سردار ہیں، اور یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے یہ تعلیمات ہیں کہ اے میری امت، میں نے ہر موقع پر صبر کیا ہے، لہٰذا تمہیں بھی صبر کرنا چاہیے۔ اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کا وصال ہوا تھا، ابھی چند دن گزرے تھے، آپ باہر نکلے تو آپ کا ایک رشتہ دار تھا جو کہ آپ کے ساتھ بڑا بغض رکھتا تھا، تو ابھی چند دن گزرے تھے تو آپ کو باہر گلی میں ملا اور کہنے لگا کہ تیرے ابا جی کا وصال ہو گیا ہے، اس طرح کر کے ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ اب ہوتا کوئی میرے اور آپ جیسا تو مارتا تھپڑ اس کے منہ پہ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کا صبر دیکھنا، غصہ بڑا آیا، دکھ بڑا ہوا، لیکن سوچا کہ اس نے نکاح کا پیغام دیا ہے، اور نکاح کا پیغام دینا شریعت میں گناہ نہیں ہے۔ کسی کو نکاح کا کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ گناہ نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری ماں عاقلہ بالغہ ہے،
وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے، تو میں یہ بات تمہارے ساتھ اس معاملے میں میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا آگے گزرے اور آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اتنا صبر کیا، لیکن صبر امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا۔ یہ انسان تھے، اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، وہ تو صبر نہیں کرتا، اسے صبر کی کیا ضرورت ہے؟ صبر تو انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فوراً اس بندے کو وہیں پہ مار دیا۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، اے امام اعظم ابو حنیفہ کون سی بد دعا کی ہے کہ وہ تو ادھر اسی وقت جو ہے وہ تڑپ تڑپ کے مر گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے، اللہ کی قسم میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، میرے صبر نے اس کی جان لی ہے، میں نے صبر کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تو دیکھ رہا تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اگر وہ بد دعا کر دے اس کی بد دعا فوراً آسمانوں پہ چلی جاتی ہے، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ صبر کر رہا ہے، یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اگر کوئی صبر کر رہا ہے تو اسے لتاڑتے ہی نہ جائیں کہ بس یہ صبر کر رہا ہے خیر ہے، اب میں جو ہے وہ اسے لتاڑتا ہی جاتا ہوں۔ وہ صبر کر رہا ہے، لیکن اللہ کو صبر کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھ لے گا، سن لے گا، تو فوراً جو ہے وہ تمہیں اس کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آگے دوسری چیز ہے شکر ادا کرنا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جو مشکلات میں صرف صبر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ تو یہ صبر اور شکر اس طرح اہم چیزیں ہیں کہ اگر بندہ شکر ادا کرتا جاتا ہے اللہ اور نوازتا جاتا ہے، اور اگر بندہ صبر کرتا ہے، حدیث پاک میرے ذہن میں آگئی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے لیے کوئی اونچا مقام سوچ لیتا ہے، کوئی عروج، کوئی بلندی، کہ میں نے اپنے بندے کو یہ شان دینی ہے، لیکن بندے کے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوتی کہ وہ اس مقام پہ پہنچ جائے۔ بندے کی نیکیاں تھوڑی ہیں اور مقام اونچا ہے جو اللہ نے سوچ لیا ہے۔ اب اس مقام پہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی دیتا ہے، اور وہ بندہ بڑے صبر سے اس پریشانی سے گزر جاتا ہے، تو وہ مقام جو وہ عبادت کی وجہ سے حاصل نہیں کر سکا تھا اللہ صبر کی وجہ سے عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ صبر کی برکتیں ہیں کہ جب ہم تکلیف اور پریشانی اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں۔ آخری حدیث پاک میں سنا کے اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس اور جا کر کہتے ہیں کہ اللہ پوچھتا ہے بتاؤ فرشتوں کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ فلاں بندے کا بیٹا اس کی روح قبض کرنے گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کر کے لے آئے ہو؟ جی اللہ کر کے لے آئے ہیں۔ اچھا بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کمال کا بندہ تھا، اس کا جگر کا ٹکڑا ہم نے لے لیا، لیکن وہ تیرے ساتھ ناراض نہیں تھا، تجھ سے شکوہ نہیں کرتا تھا، وہ زبان سے یہ کہتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ تو یہ کہتا تھا یا اللہ یہ بچہ کیا ہے، میں بھی تیرا ہوں، میں نے بھی لوٹ کے تیرے پاس ہی آ جانا ہے۔ تو وہ صبر کرتا تھا، وہ تجھ سے کوئی ناراض نہیں تھا، تجھ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا تھا، وہ تیرے فیصلے پہ راضی تھا۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے اس باپ کو بھی بخش دیا ہے، بیٹے کو بھی بخش دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، کہ حمد کرنے والے کا گھر، اور یہ اس باپ کو عطا کیا جائے گا کہ خوشی میں تو سارے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب کوئی بیٹے کے چلے جانے پہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اسے جنت میں بیت الحمد عطا کر دیتا ہے۔ حمد والا گھر اللہ اسے عطا کر دیتا ہے، جو خوشی کے ساتھ تو شکر ادا کرتا ہی ہے، لیکن غم میں بھی جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کا نام لیتا ہے اللہ اسے یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ساری زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔